اپڈیٹ کریں آپ کو کہ آئینی ترمیم سے متعلق مجوزہ قانون سازی پر مسلسل مشاورت کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں وفاقی وزیر قانون کا تیار کردہ مسودہ ARY نیوز کو موصول ہو چکا ہے۔ حکومت کی آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کرنے کی تجویز۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ سنجے بتائیے مسودہ کیا کہہ رہا ہے حکومت کا؟ جی بالکل، وزیر قانون کی جانب سے تیار کردہ مسودہ جو اپوزیشن جماعتوں اور مختلف MNAs کو دکھایا گیا ہے، اس میں حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 4 میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر پہلے جو ہے صدر مملکت، کابینہ اور وزیر اعظم کی منظور کردہ کسی مشورے کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ منسٹر اور اسٹیٹ منسٹر کا ابھی نام درج ہوتا تھا، جس کو جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ صرف ان کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 63A میں جو ہے وہ ترمیم کی تجویز ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی پارٹی قیادت کی ہدایت کے برخلاف ووٹ کرتا ہے تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا۔ اس کے بعد پارٹی سربراہ کو یہ اختیار ہے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے۔ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 111 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ اس کے مطابق اب ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ ایک ایڈوائزر بھی قانونی معاملات پر صوبائی اسمبلی میں بات کر سکتا ہے۔ حکومت کا ججز کی آرٹیکل کے جو ججز تقرری کے متعلق آرٹیکل 175A میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ جوڈیشل کمیشن اس سے پہلے صرف ججز کی تقرری کرتا تھا، اب ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے سکے گا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی میں پہلے جو ہے وہ 4 ارکان اسمبلی، جس میں 2 سینٹ اور 2 قومی اسمبلی کے ارکان پر کمیٹی مشتمل ہوگی، جو طے کرے گی وزیر اعظم کو نام تجویز کرے گی۔ حکومت کی طرف سے اس کمیٹی میں جو 2 نام ہیں وہ وزیر اعظم تجویز کرے گا، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے دونوں نام اپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے وہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس میں 8 قومی اسمبلی کے ارکان، 4 سینٹ کے ارکان ہوں گے، جو چیف جسٹس کے نام کی وزیر اعظم کو تجویز کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو پہلے تھا سپریم کورٹ میں کہ موسٹ سینئر جو جسٹس تھا وہ چیف جسٹس بنے گا، لیکن اب اس میں بھی ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 جو نام ہیں سینئر موسٹ ججز کے، ان پر غور کیا جائے گا، ان میں سے کسی ایک کو نیا چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جا سکے گا۔ چیف جسٹس تعیناتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا وہ ان کیمرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور ترمیم کی تجویز ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اس کی تجویز جو ہے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور موسٹ سینئر جج مل کر ان کا نام چنتے تھے، لیکن اس ترمیم کے بعد ان دونوں کے ساتھ ایک سینئر وکیل، جس کا کم سے کم 15 سال وکالت کا متعلقہ ہائی کورٹ میں تجربہ ہوگا، اور ایک وفاقی وزیر اس کمیٹی کا ممبر ہوگا۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو وزیر ہے اس کے نام کا تجویز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 184 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے، جس ترمیم کے اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان سے سو موٹو لینے کا اختیار جو ہے وہ ختم کرنے کی یہ تجویز ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ترمیم اگر منظور ہوتی ہے تو چیف جسٹس پٹیشن کے متعلق ہی نوٹس جاری کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی ایک پٹیشن آتی تھی تو اس معاملے پر چیف جسٹس متعدد نوٹسز جاری کرتے تھے، لیکن اب جو ابتدا کی گئی ہے درخواست میں اس متعلق ہی نوٹس لے سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 179 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ یہ انتہائی اہم تجویز ہے۔ چیف جسٹس کی جو مدت ہے اب وہ 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ اگر کوئی چیف جسٹس، لیکن اس کی جو حد ہے عمر کی وہ 65 سال برقرار رہے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے 63 سال میں ریٹائر ہونا ہوگا۔ اگرچہ کوئی جسٹس 64 سال کی عمر میں چیف جسٹس بنتا ہے تو اسے 65 سال میں ریٹائر ہونا ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 191A میں بھی ترمیم کی تجویز ہے۔ سپریم کورٹ میں جو آئینی اس ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ججز کی تقرری کرے گا۔ آئینی بینچ میں یہ انتہائی اہم تجویز ہے، جس سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ مولانا کی یہ تجویز مانی گئی ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا عدالت نہ بنائے، آئینی بینچ بنائے. تو اب یہ جو آئینی بینچ بنے گا وہ سپریم جوڈیشل جو پاکستان کے کمیشن ہے وہ ان میں نام ججز کی تقرری کرے گا. آئینی بینچ میں جو ججز ہوں گے وہ تمام صوبوں کے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے. ترمیم کے بعد آئینی جو مقدمات اس وقت سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہیں وہ آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اور تمام جو آئینی مقدمات ہیں اس ترمیم منظور ہونے کے بعد تمام آئینی مقدمات صرف یہ خصوصی بینچ ہی سن سکے گا. حکومت کا آئین کے آرٹیکل 199 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے اور اس آئین کے جو آرٹیکل ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ عدلیہ سے جس معاملے پر استدعا کی گئی ہے، جس معاملے پر پٹیشن داخل کی گئی ہے اس معاملے پر حکم یا دے سکتی ہے اور اس سے علاوہ کوئی تشریح وغیرہ نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ حکومت کا آئین کے آرٹیکل 209 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے. اس ترمیم کے جو منظور ہونے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کی جو تشکیل ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے علاوہ 2 سینئر موسٹ جسٹس جو اس کا تعلق سپریم کورٹ سے ہوگا، جبکہ 2 ہائی کورٹ کے جسٹس بھی ممبر اس سپریم جوڈیشل کونسل کے ہوں گے. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 215 میں بھی ترمیم کی تجویز ہے. یہ چیف الیکشنل کمیشن کے متعلق جو ترمیم ہے اس میں حکومت کی جانب سے یہ ترمیم کی جا رہی ہے کہ جو شخص چیف الیکشنل کمشنر ہے موجود، جب تک نیا چیف الیکشنل کمشنر نہیں آتا تو 90 دن عہدے پر برقرار رہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل جو 4 شیڈول ہے آئین میں اس میں بھی ترمیم کی تجویز ہے. اس تجویز کے بعد جو کینٹونمنٹس ہیں ان کو لوکل ٹیکس دینے کی جو ہے اجازت دینے کی تجویز ہے. یہ ترمیمی مسودہ وزیر قانون کی جانب سے تمام جو اپوزیشن ارکان ہیں ان سے شیئر کیا گیا ہے اور ان سے رائے طلب کی گئی ہے. جو ہے کا ترمیمی مسودہ، پیپلز پارٹی کا ترمیمی مسودہ، حکومت کا ترمیمی مسودہ، آج رات جو ہے وہ تمام مسودوں کو مل کر جو ہے وہ ایک مسودہ بنایا جائے گا جو متعلقہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیا جائے گا، جس کے بعد یہ نئے آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سنجے سادوانی نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا.